پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اہل تشیع میں دو رائے اور بھی ہے، سنی اکثریت اور اہل تشیع کی اکثریت کو میں نے بتا دیا۔ اب اہل تشیع میں جو اس کے نقطۂ نظر سے مخالف نقطۂ نظر رکھنے والے ہیں ان کا ہم بتائیں گے۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یا تو وہ بالکل ہی نہیں مانتے کہ پیغمبر کا کسی بھی معراج میں، کسی بھی اسراء میں وہ مسجد اقصی موجودہ فلسطین کے اس علاقے میں تشریف لائے تھے یا ان کو لایا گیا تھا، اور قرآن میں جس مسجد اقصی کا ذکر ہے وہ یہ ہے ہی نہیں، وہ آسمان پہ ہے اور کبھی پیغمبر ادھر نہیں آئے۔ یا یہ ہو سکتا ہے کوئی کہیں گے نہیں ادھر بھی آئے، لیکن قرآن میں جس مسجد اقصی کا ذکر ہے اس سے یہ مراد نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو دوسرا موقف ہے اس میں بھی لوگوں نے دو تقسیمات کی۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس کے لکھنے والے کا نام ہے حجازی صاحب، ٹھیک ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے، طارق حجازی، ان کی کتاب ہے الشیعہ والمسجد الاقصی۔ اچھا، اس کتاب کے اندر انہوں نے اہل تشیع کی کچھ تفسیری روایات اور کچھ احادیث کو بنیاد بنا کر یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ بھئی شیعوں کو دیکھو، یہ ہمیشہ یہود کے ساتھ ہی ہے، تشیع جو ہے اس کو ہم ابن سبا اور یہودیوں سے نکلا ہوا گروہ کہتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے۔ تو انہوں نے کہا دیکھو مسجد اقصی کے معاملے میں بھی انہوں نے وہی رویہ اختیار کیا، انہوں نے پھر وہ روایتیں دی۔ پھر آخر میں جا کر انہوں نے صفحہ نمبر 64 پہ خلاصہ یہ بتایا کہ اہل تشیع کے ہاں تین آراء ہے مسجد اقصی سے متعلق۔ نمبر ایک کہ بیت المقدس والی مسجد وہ نہیں ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے، ٹھیک ہے، اس سے مراد بیت المعمور ہے چوتھے آسمان پر۔ بیت المقدس والی مسجد امویوں نے بنائی ہے لوگوں کو یہاں لانے کے لیے، اس کی کوئی تقدیس نہیں ہے۔ یہ لکھنے والا خود سنی ہے، وہ ان کا موقف بتا رہے ہیں۔ نمبر دو، مسجد اقصی سے آسمان والی مسجد ہے مگر اس سے بیت المقدس کی اہمیت اور تقدس میں کوئی کمی نہیں آتی۔ یعنی شیعہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ مسجد اقصی جو قرآن میں ہے یہ تو آسمان والی مسجد ہے، لیکن اس آسمان والی مسجد کو ماننے کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں پر بیت المقدس جس کو ہم کہتے ہیں ارض فلسطین میں ہے اس کی اہمیت یا مقام یا اس کی عزت میں یا اس کے مرتبے میں کوئی کمی آئے۔ البتہ کوفہ، قم اور کربلا کی مساجد کی اہمیت بیت المقدس سے زیادہ ہے۔ نمبر تیسری رائے ان کے مطابق بیت المقدس والی مسجد ہی وہ ہے جسے مسجد اقصی کہا گیا، اس کی اہمیت اور فضیلت مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد کوفہ سے کم ہے۔ البتہ تینوں آراء میں مشترک یہ ہے کہ مسجد کوفہ، مسجد کربلا، قبر امام حسین، قبہ سامرا مسجد اقصی سے زیادہ مقام کا حامل ہے، چاہے وہ آسمان والی مسجد ہو یا پھر بیت المقدس۔ اب یہ جو تیسری رائے ہے یہ یوں سمجھ لیجیے جو ہم نے گزشتہ گفتگو میں کہی تھی کہ اکثریت کا جو کی رائے ہے کہ مسجد اقصی یہی ہے۔ اب یہ بات کی بات ہے کہ وہ مسجد کوفہ کو اس بیت المقدس سے زیادہ اہم سمجھتے ہیں، زیادہ مقام والا سمجھتے ہیں یا اس سے کم۔ اس پہ بہت سی روایتیں اہل تشیع روایات نہیں موجود ہے، اس کی بھی تاریخ میں حضرت نوح اور اس سے لے کر آتے۔ خیر، یہ ہو گیا حجازی صاحب کے مطابق اہل تشیع کے تین آراء۔ اچھا، اب خود ایک شیعہ عالم لبنان کے بہت بڑے شیخ جہاد عبدالہادی فرحات، انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی ہے الشیعہ والمسجد الاقصی سے، اس کتاب کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہم ایک بتائیں گے جعفر عاملی صاحب نے بھی ایک کتاب لکھی ہے جو بالکل ان کے خلاف ہے۔ یہ جو بندہ ہے جن کا میں بتا رہا ہوں عبدالہادی فرحات صاحب، انہوں نے یہ موقف بتانے کے لیے کہ بھئی ہم جس مسجد اقصی کا ذکر قرآن میں ہے اس سے ہم شیعہ لوگ اسی مسجد کو لیتے جو فلسطین میں ہے۔ تو اس کے اندر موصوف نے پہلے تو یہ بتایا کہ کن کن شیعہ مفسرین نے قرآن کے مسجد اقصی کو بیت المقدس والی مسجد کہا ہے، یعنی کہ بھئی ہمارے کتنے بڑے بڑے مفسرین، اور انہوں نے اس کو ان مفسرین کا تذکرہ انہوں نے سال کے حساب سے کیا ہے، یعنی متقدمین، پھر درمیان، پھر متاخرین، جو ابھی تک تفسیریں شیعوں میں لکھی گئی اس حوالے سے انہوں نے یہ بتایا کہ بھئی ہمارے ہاں کن بڑے بڑے مفسرین کا نقطہ نظر یہی ہے کہ یہ جو مسجد اقصی فلسطین میں ہے یہ وہی ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ یعنی پھر ذہن میں رکھیے گا مسجد اقصی سے مراد آج موجود صرف وہ ایک بلڈنگ یا وہ ایک عمارت نہیں ہے بلکہ وہ پورا کمپاؤنڈ ہے جو 36 ایکڑ پر مشتمل ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ پھر ان کا یہ خیال ہے کہ اہل تشیع میں سے کچھ ہے جن کے خیال میں مسجد اقصی آسمان پر ہے، ان کی ایک دلیل مسجد کا نہ ہونا ہے اور دوسری دلیل کچھ روایات ہے۔ اچھا، اس کے بارے میں پھر یہ آگے بتائیں گے کہ عبدالہادی صاحب کہ جن روایات میں یہ ذکر آتا ہے کہ بھئی مسجد اقصی یہ نہیں ہے بلکہ آسمان دنیا پہ ہے، تو انہوں نے اس کو بیان کیا کہ بھئی وہ حدیثیں ضعیف ہے، اور آگے ہم آپ کو بتائیں گے جو اس موقف کے حاملین میں سے بھی ایک نے بتایا ہے کہ اس حوالے سے جتنی روایات وہ ضعیف ہے۔ خیر، یہ اجمالی موقف ہو گیا۔ اب ہم آتے ہیں جو اہل تشیع دنیا میں جن کا نام زیادہ اس پہ آتا ہے، جنہوں نے اس پہ باقاعدہ ایک مستقل کتاب
کہتے ہیں کہ لکھی، لیکن ان کا اپنا یہ کہنا ہے کہ وہ کتاب میری لائبریری جل گئی تھی تو وہ نہیں چھپی، لیکن پورا اس پہ تفصیل کے ساتھ انہوں نے اپنے ایک اور کتاب میں ذکر کیا ہے۔ میری مراد ہے سید جعفر